أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے، 126۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت اور تعمیر کے بعد پروردگار عالم سے جو دعائیں کی تھیں ان کے تذکرے ان آیات میں چل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی۔ سب سے پہلی دعا یہ فرمائی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا دیجیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے پروردگار اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کی سرزمین کو امن کی جگہ بنا دیجیے۔ یہ پہلی دعا ہے یہاں اس آیت کی میں جن دعاؤں کا تذکرہ انہیں پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا بن گیا، امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بن گیا۔ اور دوسری جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے میرے پروردگار مکے والوں کو ورزق رزق دے، اہلہ مکے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر مکے والوں میں جو ایمان والے ہیں ان کو، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل عطا فرمائیے، پھلوں میں سے قصہ عطا فرمائیے۔ ذرا غور کیجیے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک دعا کر رہے ہیں، وہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ایک اس شہر کو امن کی جگہ بنائیے، دوسری دعا یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس شہر میں جو مومن اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے پھل عطا فرمائیے۔ یہ ایک دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرما رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ ابراہیم ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، ہم مکے والوں میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو ہم پھر صرف پھل دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب جو دیا وہ انسانیت کی بنیاد والا جواب ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، اے ابراہیم سن لو جو کوئی کفر کرے گا اس شہر میں رہ کر فأمتعه قلیلا، میں اس کو بھی چند روزہ زندگی میں عیش اور آرام کے اسباب دوں گا، ان کو بھی پھل دوں گا۔ آپ صرف ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم رب العالمین ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کے لیے جو عالموں کا پروردگار ہے، ہم سب کو روزی دینے والے رب ہیں، صرف ایمان والوں کو نہیں۔ اس لیے جو کوئی کفر بھی کرے گا اس شہر کے اندر ہم اس کو بھی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان دیں گے، لیکن ثم اضطروا الی عذاب النار، مگر جو کوئی کفر کرے گا اس کو ہم کھینچ کر لے آئیں گے دوزخ کی عذاب کی طرف، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ قابل غور بات یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی بارش برستی تو صرف مسلمانوں پر، ایمان والوں پر نہیں برستی، وہ بارش سب کے لیے برستی ہے۔ اس کا سورج سب کو روشنی دیتا ہے، سب کو گرمی دیتا ہے، اس کا چاند جو ہے سب کو چاندنی فراہم کرتا ہے، اس کے جو زمین میں پیدا ہونے والے پھل پھلاریاں درخت ہیں، وہ سارے درخت، یہ سارے درخت سارے انسانوں کے لیے بلکہ پوری مخلوقات کے لیے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر میں بسنے والے ایمان والوں کو آپ پھل عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو تو دیں گے ہی، اسی کے ساتھ ساتھ چند روزہ زندگی کا جو ساز و سامان ہے، چند روزہ زندگی کے لیے تھوڑا بہت جو پھل پھلاریوں والا معاملہ، یہ تو ہم دنیا میں کافروں کو بھی دیں گے۔ رہی بات یہ کہ کافر اور مومن میں فرق یہ کہ مومن کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور کافر کو صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ جب ہمارے پاس آئے گا اور ہم جب اس کو کھینچ کر لے آئیں گے، اس کے لیے سوائے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھنے کے کسی اور نعمت کے مزہ چکھنے کا کوئی موقع ہم فراہم نہیں کریں گے۔ یہ ایک سبق ہے ہم سب کو سیکھنے کا کہ دنیا میں جب بھی ہم کوئی خدمت کا کام کریں وہ انسانیت کی بنیاد پر کریں۔ رب ذوالجلال جب دنیا تقسیم کرتے ہیں تو مذہب کو نہیں دیکھتے، وہاں انسانیت کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو دیتے ہیں، ہر شخص کو دیتے ہیں، ہر شخص کو پال رہے ہیں، ہر ایک کسی کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف ایمان والوں کو جو ہے ان کی بھوک مٹاتی اور کافروں کو بھوکا رکھ کے سڑا دیتے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مختار کل اور قادر مطلق ہے، اس کا انداز یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، عالموں کے پروردگار ہے۔ اللہ کے اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے ہمارا بھی معاملہ جو خدمت خلق سے متعلق ہوگا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا ہوگا، وہ سارے ہی لوگوں کے ساتھ ہماری ہمدردی رہے گی۔ اور رہا معاملہ وہ آخرت کا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آخرت میں حصہ عطا کریں گے اور آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله